شام آخری الوداع کہہ کر اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ رات اپنی سیاہی لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سارے میں پھیل گئی تھی۔ ایسے میں عمر حیات کے گھر کے ایک کمرے میں خالِ سلطان بیٹھی اپنے موبائل پہ سرنگار کے آفس میں ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بلاخر اس سے تھک کر کانوں سے ایئر پوڈس نکالے تھے۔ کوئی بات اس کے مطلب کی نہیں تھی، وہ عورت اس سب میں شامل نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں آیا تھا کہ شاید عمر بھی بے گناہ ہو، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ اس خیال کے بعد الزام دینے کو کوئی نہیں تھا اور اس وقت اسے کوئی چاہیے تھا۔ اس نے دکھتے سر کو انگلیوں سے دبایا تھا، پھر موبائل اٹھا کر مہر کو کال کرنے لگی۔ جب اسے کانٹیکٹ لسٹ میں سارے نمبر غیر شناسا نظر آئے، بے اختیار کل کا واقعہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ عمر کی اماں کا گفٹ کیا ہوا پرفیوم توڑتی حالے دل نے ایک بار پھر ملامت کی تھی، لیکن وہ اب دل کی باتیں بہت کم دھیان دیتی تھی۔ اس وقت بھی دل سے ہر خیال کو جھٹکتی وہ عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حالے نے گہری سانس بھرتے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ عمر جائے نماز ایک کونے میں بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ حالے بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کسی لڑکی کو اغوا کرنے والا لگتا تھا؟ کیا وہ اس کے باپ کو دھوکہ دے سکتا تھا؟ اگر وہ ایسا ہوتا تو کیا اللہ اسے اس کی نمازوں میں اتنا سکون دیتے؟ اس کے چہرے پہ کتنا سکون تھا، اس کی نماز کتنی خوبصورت تھی۔ وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی، لیکن وہ ایسا تھا کہ اس سے خوف نہیں آتا تھا۔ کیوں اس کی نظر بری نہیں لگتی تھی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سلام پھیر چکا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ حالے اپنے خیالوں سے چونک کر باہر آئی تھی۔ ساری ہمدردی ایک لمحے میں انکار ہو گئی تھی۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ واپس اپنے ہول میں سمٹ گئی۔ وہ اسی طرح چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ مجھے میری سم چاہیے، 4 لفظوں میں بات سمیٹتی۔ آ کر لے جائیں، کل جہاں رکھی تھی اب بھی وہیں ہے، وہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ حالے سب کرتی اندر آ گئی تھی، دراز کھولا، سم نکالی اور جب جانے کو مڑی تو بے اختیار نظر دائیں طرف لگے بک شیلف پہ پڑی۔ چکور ڈبوں والا بڑا سا بک شیلف جہاں مختلف میڈلز اور ٹرافیز بھی سجی تھیں، کسی ڈبے میں کچھ فریم ہوئی تصاویر۔ وہ ان میڈلز اور ٹرافیز کو دیکھ کر نہیں رکی تھی، وہ اس بک شیلف میں رکھی ایک تصویر کو دیکھ کر رکی تھی۔ معراج سلطان اور عمر حیات کی تصویر۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ معراج نے اس کے کندھے پہ بازو پھیلا رکھا تھا، عمر کے ایک ہاتھ میں ٹرافی تھی اور گلے میں میڈل۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا، ہلکا سا۔ میری گریجویشن کی تصویر ہے، ٹاپ کیا تھا میں نے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اسے اپنے عقب سے عمر کی آواز آئی۔ وہ دعا مانگ چکا تھا، جائے نماز بازو پہ ڈالے وہ اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھتا کہہ رہا تھا، وہ جو دوسری ٹرافی ہے نا، وہ مجھے ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے پہ ملی تھی۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ حالے کے قدم جیسے زنجیر ہو گئے۔ وہ جا ہی نہیں سکی، کھڑی رہی، سنے گئی۔ اور وہ جو میڈل ہے نا، وہ مجھے میری پولیس کی ٹریننگ کے اختتام پہ ملا تھا، بیسٹ شوٹر کا انعام، کچھ رقم بھی ملی تھی انعام کے طور پہ۔ اس سے ایک اور تصویر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ میڈل مجھے میری ایم فل کی ڈگری لینے پہ ملا تھا۔ اس دن جج صاحب بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ تصویر میں معراج سلطان نے عمر کا میڈل اپنے گلے میں پہن رکھا تھا اور پورے دل سے مسکرا رہے تھے۔ حالے سنی گئی، دیکھی گئی۔ مجھے ہر بار میڈلز کے ساتھ ساتھ انعامی رقم بھی ملتی ہے، لیکن اب یاد نہیں آتا کہ کہاں خرچ کی اور کتنی کی۔ لیکن یہ ٹرافیز، یہ مجھے یاد ہے، یہ میڈلز مجھے ازور ہیں۔ حالے سانس روک کے اسے سنے گئی۔ اسے لگا تھا اس سے شام اسٹال کے سامنے کرسی پہ بیٹھے اس کی بات نہیں سنی، لیکن وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اب بھی اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا، شیلف میں لگی ٹرافی بس سجانے کے لیے نہیں ملتی، وہ اس لیے ملتی ہے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر خوشی ملا کرے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور دل میں فخر آیا کرے، اپنی ذات پہ محبت آئے۔ یہ ٹرافیز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کبھی کسی دور میں ہم نے کتنی محنت کی تھی، ہم کتنی راتیں جاگے تھے، ہم نے کتنی بار خود کو پس پش ڈالا تھا۔ یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ جب ہمیں ہارنے کا ڈر ہوتا ہے یہ ہمیں تسلی دیتی ہیں۔ جب ہم ہار کر آتے ہیں تو یہ کہتی ہیں، کیا ہوا کہ ایک اور ٹرافی نہ ملی، ہم تو ہیں نا، چلو اگلی بار صحیح۔ یہ گھر میں آنے والے لوگوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرتی ہیں، ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ٹھہر کر ان کو دیکھیں، ان کو لانے والے کی بات کریں۔ پیسہ کیا ہے حالے؟ پرائز باؤنڈ کیا ہے؟ یہ ختم ہو جاتا ہے، کھپ جاتا ہے۔ ٹرافیز زندہ رہتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، دل جوڑتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں۔
سو اگر آپ کسی کی ٹرافی ہیں تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے؟ چند لمحوں کی خوشی دینے والے پرائز بونڈ بننے سے بہتر ہے ساری زندگی ساتھ دینے والی ٹرافی بن جائے، خوش رہیں گی۔ وہ نرمی سے کہہ کر واپس اپنے بیڈ پہ جا بیٹھا تھا۔ اس کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، سادہ، دل کو چھونے والی۔ وہ لمبی لمبی تقاریر نہیں کرتا تھا، اس کی ایک لائن تقریروں پہ بھاری ہوتی تھی۔ تم کون ہو عمر؟ چند لمحے بعد اس نے خود کو کہتے سنا، ان تصاویر پہ ساری تاریخیں اور سال لکھے ہیں۔ تمہاری گریجویشن والے دن میری برتھ ڈے تھی، ہم سب اسلام آباد میں تھے، گھومنے گئے تھے۔ بابا نے کہا ان کو ایک کام آ گیا ہے، وہ کراچی جائیں گے۔ میں نے ان کو روکا، وہ نہیں رکے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، وہ چلے گئے، تم ان کا کام تھے عمر۔ اسی رات تیز بارش کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو گئیں اور وہ اسلام آباد نہیں آ سکے۔ انہوں نے میری برتھ ڈے مس کر دی اور وجہ تم تھے۔ وہ کسی ایرے گہرے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتی آسردگی سے پوچھ رہی تھی، جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ عمر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہر راز کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر ان کو وقت سے پہلے کھول دو گے تو تھرل ختم ہو جائے گا۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی، ورنہ باتیں اپنی وقعیت کھو دیتی ہیں۔ میں کون ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، کھوجنے کی ہے۔ کبھی آپ نے فلم کی سٹوری سن کر وہ لطف حاصل کیا ہے جو فلم کو سرچ کر کے، ڈاؤن لوڈ کر کے یا پھر سینما جا کر دیکھنے سے ملتا ہے؟ ہر راز کو پانے کی ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ آپ بغیر سٹرگل کے راز پانا چاہتی ہیں؟ حال سلطان، راز بتائے نہیں جاتے، کھوجے جاتے ہیں۔ کھوج لیں اور پتہ کر لیں۔ حالے کو اس سے ایسی ہی کسی بات کی امید تھی۔ وہ غصے اور رنج کے ملے جلے تاثرات سے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ ایک دھاڑ سے مارتی باہر نکل گئی۔ پیچھے عمر کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، اگر یہ جج صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو دیکھ لیتا انہیں۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ عمر کے تاثرات لمحے کے ہزاروں حصے میں بدلے تھے۔ وہ حالے کے سامنے کھڑا نرم تاثرات والا آدمی نہیں تھا، یہ سنجیدہ سا آدمی کوئی اور ہی تھا۔ ہیلو کہتے اس سے موبائل کان سے لگایا تھا۔ عمر بھائی، آپ نے کہا تھا نا فہیم مرزا کے ہر کام پہ نظر رکھوں، میرے پاس ایک خبر ہے۔ اسپیکر سے مردانہ آواز آئی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا خبر ہے؟ سر، اس کے بیٹے نے اپنی کزن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خبر ملی ہے کوئی ذات انات تھا۔ فہیم یہ خبر میڈیا اور پولیس سے چھپا رہا ہے، لیکن میں جو کہ اس کا پیچھا کر رہا تھا سو مجھے معلوم ہو گیا۔ آپ کہیں تو بات میڈیا میں اچھال دوں؟ ہرگز نہیں، عمر نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ عورت سے بدلہ لینا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا، اور اگر وہ FIR کروائے تو ٹھیک، ورنہ تم کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دینا۔ وہ سختی سے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ایسی خبریں اس کے لیے نئی نہیں تھیں، لیکن ہر بار درندگی کے ایسے واقعات سن کر اس کا دل دکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس بارے میں سوچنے کے بعد وہ سر جھٹک کر پاس پڑے لیپ ٹاپ کو کھول کر کام کرنے لگ گیا تھا۔ دیوار پہ لگا بک شیلف اس کو کام کرتے دیکھے گیا۔ یہ اسٹال والے واقعے کے 2-3 دن بعد کا ذکر ہے۔ مئی کا آخر چل رہا تھا، دھوپ ایسی تھی کہ جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھا نور ہر احساس سے عاری لگ رہا تھا۔ نرمین کے پاس بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اسے نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، چہرہ بے تاثر۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، جب تکلیف آنکھوں سے ظاہر ہونے لگے تو چہرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے اندھے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کسی انسان کا دکھ نہ سمجھ پائیں۔ تم اٹھ جاؤ نیرو، ایک بار بس ایک بار اس آدمی کا نام بتا دو، میں اس کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم ایک بار اٹھ جاؤ پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ پر چہرہ گرائے آسودگی سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت اس کمرے کا دروازہ کھول کر فہیم مرزا اندر داخل ہوئے۔ نور نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فہیم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آئے اور اس کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بولا، بس نرمین کے وجود سے لگی مشینیں آپس میں سرگوشیاں کرتی رہیں، بولتی رہیں۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ تھوڑی دیر بعد جب فہیم نے سوال کیا تو مشینوں کی ساری سرگوشیاں بند ہو گئیں، باتیں دم توڑ گئیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں، وہ ہار کر بول رہا تھا۔ CCTV خراب ہے، بلڈنگ میں کسی نے کسی کو آتے نہیں دیکھا، گھر کا لاک ٹوٹا نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی کہ جس سے یہ لگے کہ ڈکیتی کی واردات تھی۔ چوکیدار کہتا ہے کہ اسے بھی کچھ نہیں پتا، نہ اس نے کسی کو آتے دیکھا ہے۔ پارکنگ میں کھڑی ساری گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کیا ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے پاس صرف ایک گواہ ہے اور وہ اس وقت خاموش ہے، جب وہ بولے گی تب میں اس آدمی کو پاتال سے بھی لے آؤں گا۔ وہ نرمین کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا،
فہیم مرزا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ یاقوت بھی بہت ہرٹ ہوا ہے یہ سب سن کر، فوراً واپس آنا چاہتا تھا لیکن میں نے ہی منع کر دیا۔ جانتے تو ہو نا کتنا جذباتی سا ہے، کہیں کچھ کر ہی نہ دے، آخر نرمین اس کی بھی بہن ہے۔ وہ سرسری سا کہہ رہے تھے، البتہ ان کا چہرہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ کہاں ہے یاقوت؟ امریکہ گیا تھا نا 20 مئی کو، اس کے دوست کی شادی جو تھی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ آخر میں انہوں نے ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ 20 مئی وہی دن ہے جب نرمین کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ نو ناسمجھی سے انہیں دیکھے کیا؟ اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جونس کی شادی 28 کو ہے، اسے میرے ساتھ جانا تھا، وہ کیسے چلا گیا؟ فہیم کے چہرے پہ پسینہ آیا تھا، سانس ایک بار پھر حلق میں اٹکی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ نو، اس کے باڈی گارڈ، اس کے کیپر تم ہو، مجھے تو خود اس نے وہاں جا کر فون کیا تھا، کیا تم اسی طرح اس سے غافل رہتے ہو؟ انہوں نے سارا ملبہ نو کے سر ڈالا تھا۔ میں اس بارے میں شرمندہ ہوں انکل، میں چیک کرتا ہوں اسے، مجھے یقین ہے وہ جونس کی شادی کے لیے نہیں گیا، مارتھا کے چکر میں وہاں واپس گیا ہے۔ بس ایک بار نیرو ہوش میں آ جائے میں سب فکس کر لوں گا۔ نہیں نہیں، اسے چیک مت کرنا۔ وہ یکدم بھکلائے تھے، نو نے عجیب نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ فہیم جلد ہی سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے کہ اسے فی الحال ڈسٹرب مت کرو، ابھی گیا ہے تو اپنے کالج اور یونیورسٹی کے دوستوں سے ملے گا، وہاں زیادہ خوش رہتا ہے، کوئی مشکل بھی پیدا نہیں کرتا، اسے وہاں رہنے دو، تم فی الحال نرمین بیٹی کا سوچو۔ نو کے چہرے پہ ایک بار پھر رسیت تھی۔ کچھ ملتا ہی نہیں، کچھ ثبوت، کوئی نشانی، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اس کی پہنچ بہت آگے تک ہے، شاید مجھ سے بھی کہیں زیادہ، وہ جینیس ہے، ایول جینیس۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس اے ایس پی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فہیم نے سوچوں کو ایک روک دیا تھا۔ نو چونک گیا تھا۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ فہیم ذرا آگے کو ہوئے تھے۔ اسی کا تو تعلق ہے، تم نے اس لڑکی کو اس اے ایس پی کی گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیا، اس کی نوکری چلی گئی، اس پہ انکوائری بیٹھی ہے، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، اس لڑکی نے میڈیا کے سامنے بیان دے کر اس کی پوزیشن مسیح کر دیا، ظاہر ہے وہ اپنا بدلہ تو لے گا نا، اور یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، تم اس کی پرفیکشن دیکھو، اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی ثبوت ہوگا بھی تو پولیس والوں نے مٹا دیا ہوگا۔ یہ کالی وردی والے ایک دوسرے کے جتنے سگے ہوتے ہیں اتنے اپنے گھر والوں کے بھی نہیں ہوتے، تم اسے چیک کرو نو، مجھے لگتا ہے وہ اس سب میں انوالو ہوگا، میں وثق سے کہہ رہا ہوں۔ نو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، لیکن میں اسے چیک کروں گا۔ اس نے بات ختم کر دی تھی۔ فہیم مرزا نے سکھ کا سانس لیا تھا، بھلا بس اس کے بیٹے کے سر سے ٹلے، پھر چاہے کسی کے بھی سر پہ آئے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ صبح تازہ تھی۔ وہ حالے سے بات کرتا ہوا گاڑی کے قریب جا رہا تھا۔ حالے پیتاسو چہرے کے ساتھ بس اسے سنی جا رہی تھی۔ اسے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں سرد ہیلز، بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، آدھے کمر پہ جھول رہے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سوگوار سی۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں اندر بیٹھتے جب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ایک گاڑی اندر آئی۔ عمر نے گاڑی پہچان لی تھی۔ وہ بس ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کے برعکس گاڑی سے نکلنے والا آدمی دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ آنے والی کی عمر کوئی 30-32 کے قریب تھی، سفید رنگت، مناسب نقوش۔ وہ اپنے بازو واقعی عمر کے قریب آیا تھا، پہلے ہاتھ کا پنجہ ملایا، پھر دونوں گلے لگے۔ چند لمحے بعد دونوں الگ ہوئے۔ وہ اب عمر سے میراث سلطان کی تعزیت کر رہا تھا۔ عمر نے بس سر ہلایا تھا۔ اسی وقت نوعورت کی نظر حالے کی جانب گئی تھی۔ وہ اس سارے منظر نامے میں مصروف تھی، اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا۔ یہ میری بیوی ہے حالے سلطان، اور یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر ہے سردار خان۔ عمر نے باری باری دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا تھا۔ سردار تو ہنکوں کی طرح انہیں دیکھے گیا۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بدقط پوچھ سکا۔ ہم شام میں ملیں گے، اوکے؟ عمر کا لہجہ نارمل تھا، لیکن آنکھیں تنبیہ کر رہی تھیں۔ وہ اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن کیا سردار اپنی نئی نویلی بھابھی سے ملاقات کے بغیر جا سکتا تھا؟ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وہ عمر کو نظر انداز کر کے نہایت ادب و شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے جو مارے باندھے کھڑی تھی، اس طرز تہدب پہ چھل بھن گئی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر سردار، اور میرا نام بھابھی نہیں حالے سلطان ہے، آپ مجھے مس سلطان کہہ سکتے ہیں، خواہ مخواہ کی رشتہ داریاں کاٹنے کی شوقین نہیں ہوں میں،
آئندہ دھیان رکھیے گا۔ الفاظ کے برعکس لہجہ نارمل تھا۔ عمر نے اس کو مل گیا سکون والی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن سردار نے ہمت نہیں ہاری۔ اچھا آپ ایسا کریں نا، آج رات ڈنر ہمارے ساتھ کریں، میں اور میری بیوی، ہمیں بہت خوشی ہوگی اور آپ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خوب بنے گی۔ آپ نے جو ڈریس پہن رکھا ہے نا، میری بیوی نے بھی سیم ٹو سیم ایسا ڈریس لیا تھا، آپ دونوں کی پسند بہت ملتی ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا جب عمر نے اپنا بوٹ والا پاؤں اس کے پاؤں پہ رکھ کر زور دیا تھا۔ سردار خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کی رنگت بدلی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ حیران ہوا۔ حالے لمحے کے 1000ویں حصے میں سنبھل گئی تھی۔ آئی کین پے فور اٹ۔ میں نے آپ کی بیوی کے کپڑے یوز کیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ یہ ایک نازیبا حرکت تھی۔ میں آپ کی بیوی سے بات کر لوں گی اس بارے میں۔ مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں، خوش رہنے یا رکھنے کے لیے نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ تیز تیز قدم چلتی اندر بڑھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ حفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ سردار اب بھی متعجب تھا۔ یہ تمہاری بیوی کے کپڑے ہیں، چلو میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سردار اس کی تقلید میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے اپنے نکاح سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا چکا تھا۔ سردار اب بھی حیران تھا، متحیر تھا، شل تھا۔ مطلب یہ جو میں نے اور میری بیوی نے فلمی شادی کی، تمہاری شادی کے مقابلے تو وہ کسی فلم کا ٹریلر بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے نواب شاہ میں منگنی کی، بلوچستان میں قوالی رات رکھوائی، لاہور میں مہندی، بارات اسلام آباد میں، ہنی مون کے لیے ہم پیرس گئے۔ اس سارے عرصے میں ہم نے اپنے موبائل فون آف رکھے تاکہ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہم نے سوچا تھا ہماری شادی فیری ٹیل شادی ہوگی، سارے دوست سن کر رقص کریں گے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ وہ صدمے میں تھا۔ ہاں تو تم سے کس نے کہا تھا یہ سارے چونچلے کرو؟ میں بتا رہا ہوں، اگر اپنی اس فضول فیری ٹیل شادی کے لیے شو روم سے ایک پیسہ بھی لیا ہوگا تم نے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور میری بیوی کے سامنے اپنا منہ کم کھولا کرو، وہ شوہر کو شوہر نہیں مانتی، دیور چلے ہیں دعوتیں کرنے۔ وہ سخت دفع ہوا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر کچن میں آؤ تو حالے کچن میں کھڑی شانوں کو ٹرالی سیٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں، یہ سردار کی بیوی کے کپڑے یہاں اس گھر میں کیا کر رہے تھے؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا، البتہ انداز سرسری رکھا۔ شانوں اب ڈرائی فروٹ کیک کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ ارے باجی کیا بتاؤں، سردار بھائی کی بیوی نے اتنی شاپنگ کی اپنی شادی پہ، اتنی شاپنگ کہ ان کی 2 کاریں سامان سے بھر گئیں، ایک ٹرک میں سامان گیا تھا نواب شاہ۔ یہ جو کپڑے یہاں رہ گئے تھے نا، کپڑے جس دن اس مہنگے درزی ڈیزائنر نے دیے تھے نا، اس سے ایک دن پہلے سردار بھائی اور باجی کو نواب شاہ کے لیے نکلنا پڑا۔ اب وہ تلے ہوئے کباب پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا، باجی نے شور مچا دیا کہ ان کو آج ہی کپڑے چاہیے۔ بات صرف کپڑوں کی ہوتی تو خیر تھی، باجی تو دوسرے ملک سے اتنا سارا سامان منگوایا تھا، وہ بھی لے جانا تھا، اس کو بھی آنے میں وقت لگنا تھا۔ یہاں باجی کا رونا نہیں ختم ہو رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے عمر صاحب نے ان کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ان کا سارا سامان لے آئیں گے۔ باجی اور ان کی بڑی دوستی ہے، ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں نا۔ خیر، جس صبح ان کو نواب شاہ جانا تھا، اسی صبح ان کا اور آپ کا اپنا نکاح ہو گیا۔ اب وہ کیتلی میں چائے ڈال رہی تھی۔ باقی کا سامان کیا تھا؟ حالے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ برتن تھے، سجاوٹ کے سامان تھے، پینٹنگ سی، وہ نہیں ہوتا، واس وہ ہوتا۔ اللہ جانے کیا گند منگوا لیا تھا اپنی دوست سے۔ عمر صاحب کی گاڑی کتنی بڑی ہے دیکھی ہے نا، ساری منہ تک بھر گئی تھی، پھر بھی سامان پورا نہیں آتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی جب حالے نے بیچ میں اسے ٹوک دیا۔ مہمانوں کو انتظار نہیں کرواتے، جاؤ پہلے سرو کراؤ، پھر میرے ساتھ مال چلنا، کچھ کپڑے چاہیے مجھے۔ شانو سر ہلاتی ٹرالی کی سیٹی آگے بڑھ گئی تھی۔ حالے کو اپنی باتیں منوانی آتی تھیں، اسے حکم دینا آتا تھا۔ وہ نہ ملازمین کو جھڑکتی تھی، نہ حد سے زیادہ نرمی دکھاتی تھی۔ اس کا لہجہ متوازن ہوتا تھا، حتمی لہجہ جو برا بھی نہ لگے، جس سے انکار بھی نہ کیا جا سکے۔ اس کے لہجے میں ایک روب تھا، وہ کبھی بھی اپنی عمر اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کی طرح ضدی اور مغرور نہیں رہی تھی۔ وہ ریزرو رہتی اور 2 ٹوک بات کرتی۔ وہ شہزادی تھی اور اسے حکومت کرنا آتا تھا۔ شاہد ولا میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ گمبھیر خاموشی نے سارے گھر میں اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ ڈائننگ میں گونجنے والی واحد آواز چمچوں اور کانٹوں کی تھی۔ میز سے کچھ فاصلے پہ 2 ملازم ہاتھ باندھے موتب سے کھڑے تھے۔
سربراہی کرسی پہ شاہد حسین بیٹھے تھے، سنجیدہ، سپاٹ۔ ان کی دائیں طرف نوال بیگم اور بائیں طرف ہارون شاہد بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ سامنے چہرے پہ اداسی سی تھی، لیکن یہ چہرہ مایوس نہیں تھا، کچھ ماہ قبل والے ہارون شاہد کے چہرے کی طرح۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ چمچوں اور کانٹوں کے درمیان شاہد حسین کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ہارون نے دانتوں سے سلائس کا کونا کترا، چبایا، جوس کا خون بھرا اور اپنی سرمائی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ دل نہیں ہے۔ 3 لفظی لاپرواہ جواب۔ شاہد کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ اسی طرح ناشتے سے ہاتھ روکے بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنی جگہ پہ لے آؤں گا، تمہیں لوگوں سے انٹروڈیوس کراؤں گا۔ موڈ نہیں ہے۔ ہارون نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ نوال گہرا آرامدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ بھی صحیح ہے، پھر ایسا کرتے ہیں تمہاری پینٹنگز کی ایگزیبیشن کروا لیتے ہیں، تم لے لو جتنا وقت چاہیے، جب تم اتنی پینٹنگز بنا لو جتنی ایگزیبیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو میں آگے بات کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ سلائس پہ جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔ کب تک میرے پیسوں پہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا، ہارون کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ آخر کب تک ہارون تم میرے پیسوں سے ناشتہ کرو گے، میرے پیسوں سے لنچ کرو گے اور میرے ہی پیسوں سے ڈنر؟ کب تک تم میرے پیسوں سے لی گئی گاڑیوں پہ گھومو گے؟ کب تک اپنے کارڈز کو میری دی ہوئی رقم دیتے رہو گے؟ اگر میں تم سے کارڈ لے لوں، تمہارا اکاؤنٹ فریز کر دوں، تو تمہارے پاس اپنا کیا ہوگا؟ مرد کے پاس ہر عمر میں اپنا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی پلان ہونا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس کیا ہے ہارون؟ وہ ہارون کی سرمائی آنکھوں پہ اپنی سرمائی آنکھیں جمائے پوچھ رہے تھے۔ ان آنکھوں میں بس ذرا سا فرق تھا، بس ذرا سا۔ اس نوجوان لڑکے کی آنکھوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی تھی اور وہ بوڑھی آنکھیں جہاں دیدہ تھیں۔ تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس میرا پیسہ ہے، لیکن تم کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ تمہارے پاس ہنر ہے، لیکن تم اسے دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے، کیونکہ تم جج ہونے سے ڈرتے ہو۔ تم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ تم نے کبھی پڑھنا چاہا ہی نہیں۔ تم یونیورسٹی بس حالے کے لیے جاتے رہے ہو۔ ہارون کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، شاید کہے جا رہے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں ہے ایسا ہارون؟ کیوں کوئی انسان تم سے پینٹنگ چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لتپت رستم کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان اتنا ضروری ہے کہ تم سے تمہاری پڑھائی چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے آگے حالے کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان سالہ سال تمہارے دل دماغ پہ حکومت کر سکتا ہے؟ کوئی انسان تمہیں قید کر لیتا ہے، تم وہ بولتے ہو جو وہ چاہے، وہ کرتے ہو جو اسے پسند ہو، وہاں جاتے ہو جہاں اسے جانا پسند ہو۔ کبھی یہ انسان میں تھا اور کبھی حالے۔ تم آزاد پیدا ہوئے ہو ہارون، اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ میں ہر کسی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے خلاف جاؤ، وہ کام کرو جو ہمیں ناپسند ہو، نہیں۔ تم اگر 2 کام ہمارے لیے کر رہے ہو تو ایک اپنی خوشی کے لیے کرو۔ کہیں اگر ہماری خوشی کے لیے چل رہے ہو تو اگلی بار اپنی خوشی کے لیے اپنی پسند کی جگہ کا پروگرام بناؤ۔ کبھی ہماری پسند سے کھا رہے ہو تو اگلی بار اپنی پسند کا آرڈر دو۔ کسی کو یہ حق مت دو کہ وہ تمہارے ذہن میں اپنی سوچ ڈالے۔ خود کو اتنا مت جھکاؤ کہ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کی ناراضگی کے اندیشے سے خوفزدہ ہوں۔ تم آزاد ہو، تمہارے الفاظ، تمہاری سوچ کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ خود کو انڈر ریٹ مت کرو۔ جو ہنر تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے دنیا کی وجہ سے کیوں چھپانا؟ لوگ برا بولیں گے لیکن کوئی اچھا بھی تو بولے گا نا، اور اگر نہ بھی بولے تمہارا دل راضی تو سب راضی۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اپنے لیے فیصلہ لو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لہجے میں تپش باقی تھی۔ نوال نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ اپنا کریئر چوز کرو، کاروبار، پڑھائی، سیاست، پینٹنگ، کسی ایک چیز کو منتخب کرو، ورنہ میں کر لوں گا۔ اگلے 3 سال کا پلان بناؤ اور اس پلان میں شادی کو بھی رکھو۔ 3 سال بعد یا 3 ماہ بعد مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی نسل ختم نہیں ہونے دوں گا۔ شادی کرو، مجھے 2 پوتے پیدا کر کے دو، پھر چاہے جو مرضی کرو۔ تم چاہے ساری زندگی عشق کا روک لیے بیٹھے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں گن پوائنٹ پہ تمہارا نکاح کرواؤں گا، اور تم جانتے ہو میں ایسا کروں گا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ دبا دبا اڑ رہے تھے۔ ہارون اپنی کرسی سے اٹھا تھا
اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ناشتہ کرنے آیا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ہارون ہوں؟ اگر میں رستم ہوتا تو آپ یہ سب نہ کہتے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نوال بس خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھتی رہی۔ بلکہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ وہ تو جینیس تھا نا، وہ تو حل ڈھونڈ لیتا تھا، کام کر لیتا تھا۔ آپ کا فیوریٹ بیٹا، اصل میں اس دن مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ ہارون! شاہد چلائے تھے۔ نہیں پپا، چیخے مت، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا فیوریٹ بیٹا بچ جاتا۔ اس دن اگر میں مرتا تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اب ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کی اتنی فکر نہ ہوتی جتنی اب ہے، کیونکہ وہ سب سنبھال لیتا ہمیشہ کی طرح۔ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے جیسا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے فیوریٹ بیٹے کو آپ سے دور کر دیا، اسی لیے میں کبھی آپ کی نظروں میں آ ہی نہیں سکا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر شروع سے آپ مجھے ویسی توجہ دیتے تو آج میں حالے یا کسی اور کی توجہ کے لیے نہ ترستا۔ اگر آپ میری پینٹنگ کی ویسے تعریف کرتے جتنی رستم کے گریڈز کی کرتے تھے تو آج میں بھی کانفیڈنٹ ہوتا، دنیا چاہے جو مرضی کہے۔ اگر ہمارے والدین ہمیں بہت اچھا ہے، بس اتنا بھی کہہ دیں تو ہم 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سرخ پردی آنکھیں لیے درد سے کہہ رہا تھا۔ میں اپنے لیے فیصلہ لوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یا آپ نے کبھی لینے دیا فیصلہ؟ میں نے 10th میں آرٹس لینا چاہا، آپ نے زبردستی سائنس لے کر دیا۔ مجھے FSC کے بعد باہر جانا تھا، آپ نے نہیں جانے دیا کیونکہ میں رستم جیسا نہیں ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنی مرضی کے سبجیکٹ لینے چاہے، آپ نے منع کر دیا۔ میری گاڑی، میرے کارڈز تک آپ کی مرضی کے ہیں پاپا۔ میں کیا پہنوں گا یہ بھی آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن میں نے کیا ہے۔ جو کپڑے میرے لیے حالے لاتی ہے وہ آپ کو پسند آتے ہیں، جو میں اپنی پسند سے لاتا ہوں آپ کو اس میں گریس نظر نہیں آتا۔ جس انسان کو اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے گا؟ اسے گلے میں آنسو کا پھندا سٹکا تھا۔ کیا کبھی آپ لوگوں کو میری پسند کا کھانا پسند آیا؟ جو چیز میں آرڈر دیتا ہوں آپ اسے ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ہیلتھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا اگر ایک دن آپ نے ڈائٹ فوڈ نہیں کھایا؟ میں جہاں جانے کا کہتا تھا وہ جگہ آپ کو کبھی اچھی ہی نہیں لگی۔ آپ نے پاپا، آپ نے ہمیشہ مجھ پہ اپنے فیصلے تھوپے ہیں۔ آپ نے مجھے گرو کرنے ہی نہیں دیا۔ میں آپ کی توجہ کے لیے ساری زندگی ترسا ہوں۔ مجھے وہ کام کرنے پڑے جو مجھے نہیں پسند تھے لیکن آپ کو پسند تھے۔ مجھے شروع سے سائنس نہیں پسند تھی لیکن آپ نے زبردستی میرے سبجیکٹ سلیکٹ کیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کس طرح پڑھتا تھا؟ میں ساری رات جاگتا تھا، میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، مجھے رونا آتا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ کے لیے، صرف آپ کی محبت کے لیے میں خاموش رہا۔ آپ کے ڈائٹ فوڈ سے میری بھوک نہیں مرتی تھی، میں آدھا سیر اور آدھا بھوکا سوتا تھا، لیکن کہتا نہیں تھا۔ جو کپڑے آپ لاتے تھے یا حالے لاتی تھی میں ان میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا، میرا جسم جلتا تھا ان کپڑوں سے، کبھی کبھی میرے جسم پہ ریشز ہو جاتے تھے لیکن میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کے لائے جوتے کبھی کبھی میرے پیروں میں درد دیتے تھے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا تھا۔ آپ کو میرے جوتے کا سائز تک نہیں پتہ ہوتا تھا لیکن میں وہ چھوٹے جوتے پہن لیتا تھا۔ میں پھر بھی چپ رہتا تھا کیونکہ میں ہارون شاہد تھا، آپ کی توجہ کے لیے ترسنے والا بچہ۔ شاہد حسین لب بھیجے کھڑے رہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ میری شادی کروائیں گے نا؟ کروائیں، آپ کو اپنی نسل چلانی ہے نا، لائیں بہو، لیکن بچے تو دور، میں اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب بس پاپا، اب بس بہت سہ لیا میں نے۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ میں شادی کب کروں گا یہ میرا فیصلہ ہوگا، میں بچے کب پیدا کروں گا یہ بھی میرا فیصلہ ہوگا، میں کیا پڑھوں گا، کیا کروں گا، یہ سارے فیصلے آج کے بعد میں لوں گا، ہارون شاہد لے گا۔ کب لے گا یہ طے نہیں ہوا۔ آپ میرے باپ ہیں، مجھے رائے دیں لیکن اپنے فیصلے مجھ پہ مسلط نہ کریں۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں اپنے لیے فیصلے لے سکتا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گا، اپنی پسند سے کھاؤں گا اور اپنی مرضی کی جگہ جاؤں گا۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی کارڈ نہیں جائے گا کیونکہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہارون شاہد آج کے بعد آزاد ہے، جس طرح رستم آزاد ہوا تھا اگر وہ زندہ ہوتا۔ وہ بول کر تھک گیا تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ کھڑا تھا، اپنے لیے کھڑا تھا۔
شاہد چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے آئے، ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ شادی کے 4 سال ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ہارون۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، پرسوز تھا۔ 4 سال بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے صدمے میں رہتی تھیں، پریشان، مایوس۔ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی سنے کیا۔ جب میری گود میں 2 بیٹے آئے تو میرے سب دوست، عزیز رشتہ داروں نے کہا کہ میں ایک بیٹا اپنی بہن کو دے دوں، ورنہ کہیں میری بہن کو طلاق ہی نہ ہو جائے۔ ہارون نے سر اٹھا کر شاکی نسل سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل نکال لیا ہو۔ میں نے انکار کر دیا تو لوگ مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ رستم کو میں اپنے پاس رکھ لوں، اور ہارون وہ ویسے بھی کمزور اعصاب کا بچہ ہے، میں اسے اپنی بہن کو دے دوں۔ انہوں نے تمہارا نام لیا تو جیسے میرے دل پہ الٹی چھری پھیر دی۔ میں نے اپنی بہن کی طلاق منظور کر لی، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کا سودا نہیں کیا، گو کہ معراج بھائی نے انہیں نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر بھی ہارون، میں نے تم پہ گیو اپ نہیں کیا۔ مجھے اگر صرف رستم عزیز ہوتا تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دیتا۔ نوال عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو بولتے دیکھتی نہیں۔ ہارون شرمندہ کھڑا تھا۔ تم دونوں میرے بیٹے تھے، میرے بازو، یا کوئی ایسا انسان ہوگا جو ایک بازو کٹوانا منظور کر لے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ہارون، اولاد سانجی ہوتی ہے۔ تم میرے لیے اتنے ہی قیمتی تھے جتنا رستم۔ تمہارے لیے میرے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوں، اور انسانوں سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر، تم آزاد ہو بیٹا، اپنے فیصلوں میں آزاد۔ میری نسل اگر تم سے نہ چلی تو دوسری شادی کروں گا، دوسرے بچے پیدا کروں گا، اور اگر یہ بھی نہ کیا تو سڑک سے کسی یتیم بچے کو اٹھا کر اس کے نام کے آگے شاہد حسین لگا دوں گا۔ لیکن آئندہ تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم آزاد ہو۔ وہ آزردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے ہارون اسی طرح شل کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے شاہد حسین کے ہاتھ کو نوال نے اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ وہ ان کے سامنے تن کر کھڑی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گھرائی تھیں۔ شاہد مسکرائے تھے۔ سیاست، یہ سیاست ہے نوال شاہد۔ وہ میری جوان اولاد ہے۔ غصہ کروں گا تو باغی ہو جائے گا، پیار سے بات کروں گا تو سر چڑھ جائے گا۔ میں اسے ایموشنل کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اپنا مطلب اسی طرح نکلوا سکتا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں معراج بھائی کی موت کے بعد، ڈر گیا ہوں۔ ان کے نارمل بچے رل گئے ہیں، میرے کمزور بیٹے کا میرے بعد کیا ہوگا؟ میں اسے کسی مقام پر لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے غم کو دکھا نہیں رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ کھل رہا ہے۔ حالے کا غم اس کو کھا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ختم ہو جائے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا شاہد۔ ہارون اور رستم کی پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے یہی آتا ہے۔ وہ ترنت بولے تھے۔ قصے گھڑنا، جھوٹ بولنا یہ میرا کام ہے۔ میں سیاست دان ہوں، لفظوں کی ہیر پھیر میرا کام ہے۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننا آتا ہے مجھے۔ ہارون جانتا ہے رستم اس سے زیادہ میرا گلٹ ہے، وہ اس سے زیادہ مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور میں نے بازی پلٹ دی، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نوال کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، نم آنکھوں کی افکی کم ہو گئی تھی۔ اور تم نے کیا کہا؟ تم دوسری شادی کرو گے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ شاہد ہلکا سا ان کے کان کے قریب جھکے تھے۔ جب چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک چڑیل کے ہوتے ہوئے میں دوسری چڑیل لا سکتا ہوں؟ وہ محسوس سا کہتے پیچھے ہٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوال کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی، وہ فوراً سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے نوال سر پٹکتی رہ گئی تھی۔ جھوٹے سیاستدان، میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ پیچھے سے چلائی تھیں۔ گلی کے دونوں اطراف میں زمین کی طرف جھکے ہوئے درخت تھے۔ یہ نسبتاً ایک سنسان گلی تھی۔ دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ مئی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑی سی گاڑی انہی درختوں کی اوٹ میں کھڑی تھی، جس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکلتا، ایک نظر ساری گلی پہ ڈالتا اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ شاید اپنے مالک کی طرح یہ گرمی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امیروں کے امیر نوکر۔ ایسے میں اگر تم آنکھوں کو ذرا چھوٹا کر کے دیکھو تو گلی کے کونے میں ایک گاڑی رکتی نظر آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس گاڑی سے ایک دراز قد آدمی باہر آیا تھا۔ نیلی بٹنوں والی شرٹ جس سے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔
سیاہ آنکھوں نے ساری گلی کو آنکھوں سے اسکین کیا تھا، پھر قدم درخت کے سائے میں کھڑی گاڑی کی طرف موڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکل آیا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ گردن اندر کیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ کون بھلا؟ سکندر شاہ۔ لانگ ٹائم شاہ صاحب۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، البتہ اس کی آنکھیں ان میں تپش تھی۔ سامنے بیٹھا آدمی ویسا بالکل نہیں تھا جیسا تم نے اسے میراج سلطان کے قتل کی رات دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال رکھا تھا، جس کی بیٹی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ بدکار ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا بیٹا محبت چھوٹ جانے کے غم میں سارا دن شراب پیتا یا منشیات کے زیر اثر رہتا تھا۔ یہ آدمی وہ تھا جس کی ہسپتال کی ریپوٹیشن مٹی میں مل چکی تھی۔ اس آدمی کے بینک اکاؤنٹ اس کی بیوی نے فریز کروا رکھے تھے۔ یہ آدمی کنگال تھا۔ یہ آدمی گھر بدر ہوا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا وقار کھو چکا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا خاندان کھو چکا تھا، جس طرح ایک ماں قبل عمر حیات نے کھویا تھا۔ عمر صاحب میں آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں ایک دن آؤں گا، صحیح کہا تھا۔ میں واقعی مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھ پہ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ کچھ کیجیے، میرا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ میری بیٹی میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا بیٹا منشیات کا عادی ہونے لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کی آخری حد کو چھو رہے تھے۔ عمر نے ایک بے نیاز نظر ان پہ ڈالی تھی۔ آپ اپنے لیے آئے ہیں شاہ صاحب، اس لیے پہلے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری چیزیں مجھے واپس کرنے کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سکندر شاہ نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ صرف ایک گواہی۔ میں آپ سے صرف ایک گواہی چاہتا ہوں۔ کیسی گواہی؟ میرے بیٹے کے سسر سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا بیٹا آپ کا کلاس فیلو اور دوست رہا ہے۔ آپ بس ایک بار، صرف ایک بار ان کے سامنے میرے حق میں گواہی دے دیں کہ وہ ویڈیو جعلی تھی۔ میرے بیٹے کی محبت اس سے مل جائے گی۔ میری بیٹی کے کالج میں آپ پچھلے ماہ آئے تھے، وہ تب سے آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے۔ آپ کی گواہی میرا خاندان بچا سکتی ہے۔ خدا کے لیے کچھ کریں عمر صاحب، میں آپ سے اپنے خاندان کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرا ہسپتال جائے بھاڑ میں، میری ریپوٹیشن کی مجھے پرواہ نہیں، چاہے سارا شہر مجھ پہ لعنت بھیجے، لیکن مجھے بس میرا خاندان واپس چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عمر کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی میری گواہی مانے گا؟ وہ ان کے چہرے پہ نسیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی بات کی عزت ہے۔ میرا خاندان بچا لے عمر صاحب۔ ان کے انداز میں منت تھی۔ یہ مقام اور عزت مجھے اللہ نے امانت دی ہے۔ جھوٹی گواہی خیانت ہے اور میں یہ نہیں کروں گا۔ میں عمر حیات ہوں، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ آپ نے میرے خاندان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے میری کچھ چیزیں مجھ سے چھپائیں، میں مانگنے آیا آپ نے نہیں دیں۔ اس سب کے لیے آپ کو سبق مل گیا ہوگا۔ خیر، مجھے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نمبر اور باقی ساری ڈیٹیلز بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا۔ اور آپ کا سامان، مجھے اس کی تفصیل بتائیں۔ میں کچھ بھی کر کے پہلے آپ کا سامان لاؤں گا، چاہے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے، مبادا عمر اپنی بات سے مکر ہی نہ جائے۔ میری بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی وہاں، منی کیمرہ ریکارڈر، لیکن وہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ جو کیمرہ آپ نے دیا میں نے دروازے کی اوٹ میں لگایا تھا، تاکہ جب دروازہ بند ہو تو کیمرہ چھپ جائے۔ میں نے ایک اور کیمرہ بھی لگایا تھا، جج صاحب کے بیڈ کے عین سامنے، وہ نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ کیمرہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے میرا سامان لا کر دے دیں، اور وہ عبدل اسے چاہے پاتال سے لائیں، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے خود بھی ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن میں مصروف ہوں، اور یہ آپ کا کام ہے۔ آپ میرا کام کر دیں، میں اسی دن آپ کا خاندان چھوڑ دوں گا۔ عمر سہولت سے کہہ رہا تھا۔ سکندر شاہ اب متسبسب تھے۔ آپ پہلے میرا کام کر دیتے تو آپ کی مہربانی ہوتی عمر صاحب۔ میرا ہسپتال میری بیوی کے نام ہے، وہ مجھے اندر گھسنے بھی نہیں دیتی۔ گھر میں میرا داخلہ بند ہے۔ 1 مہینے سے ہوٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں۔ میں گھر جائے بغیر اور ہسپتال جائے بغیر آپ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر نے ہنکارا بھرا تھا۔ 1-2 دن تک ہو جائے گا آپ کا کام، اور اگر اس کے بعد مجھے میرا سامان نہ ملا تو میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔
میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بندہ مار کر لاش ٹھکانے کیسے لگانی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں پولیس والا ہوں، قانون کے سارے جھول میری جیب میں ہیں۔ میں آپ پہ اتنے کیس لگاؤں گا کہ آپ کے ساتھ پشتوں کا بھی اس کیس کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ آپ نے خواب میں ان جرائم کا سوچا بھی ہوگا۔ میں آپ پہ ایسے ایسے کیس لگاؤں گا کہ کوئی آپ کی لاش کو کندھا دینا تو دور لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ مجھے ڈبل کراس مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ سکندر شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عمر، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ بدقط بول پائے تھے۔ عمر چند لمحے ان کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور وہ گاڑی کے شیشے پہ جھکا تھا۔ آپ کی بیوی پرانے کراچی جاتی ہیں نا اپنے رشتہ داروں سے ملنے؟ ہاں، لیکن یہ بات میرے بچے نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران تھے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر سیدھا ہوا اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا آگے بڑھ گیا۔ کرنے کو ابھی کام بڑھ گیا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ شانو اپنا کام کر کے جا چکی تھی، دوپہر کا کھانا بننے میں وقت تھا۔ حالے لان میں بیٹھی مہر سے کال پہ بات کر رہی تھی جب عمر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی سکندر شاہ سے مل کر آیا تھا۔ اس نے دور سے حالے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی، عمر کی آہٹ پہ مڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ میں نے اس اسٹال والے آدمی کا کام کر دیا ہے، اب اپنی زبان میں اس کو سمجھا لے کہ آئندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لے۔ پولیس اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ روڈ پہ چلتے عام آدمی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دے۔ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی بے قصور تھا، اس کا کسی چوری ڈاکے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پولیس والوں نے اس کے سر پہ جھوٹا کیس ڈالا تھا۔ میں اس آدمی کو کئی سالوں سے جانتی ہوں، وہ بیچارہ رحم دل اور شریف انسان ہے۔ جی جی بالکل، اس شریف رحم دل انسان نے ایک رات ڈکیتوں کو اپنے گھر پہ پناہ دی تھی۔ وہ چور اس کے دوست تھے، اس کا سرکل تھے، اور انسان کے کردار کا پتہ اس کے سرکل سے لگایا جاتا ہے۔ اب گنڈے موالیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو گورنر ہاؤس کی سیر تو کرے گا نا؟ عمر بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا۔ گورنر ہاؤس؟ عمر مسکرایا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کی اصطلاحات سے ناواقف تھی۔ گورنر ہاؤس ہم تھانے کو کہتے ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ رشوت کو ہم چائے پانی کہتے ہیں اور مار پیٹ کو ہاتھ دروازہ کہتے ہیں۔ تھانے میں آنے والے کو ہم مجرم نہیں مہمان کہتے ہیں، اور بار بار آنے والے کو محبوبہ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ جان جائیں گی۔ وہ محسوس سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے دھیان نہیں دیا۔ تم نے کیسے کیا یہ؟ وہ 6 ماہ سے تھانے میں ہے، تم نے چند دنوں میں یہ کیسے کیا؟ اس کی سوئی کسی اور جگہ اٹکی تھی۔ میں نے یہ کام چند دنوں نہیں چند منٹوں میں کیا ہے۔ پچھلے کچھ دن میں مصروف تھا اس لیے میں نہیں کر سکا۔ دوسرا وہ شریک جرم نہیں تھا، میں نے کیس بدل دیا ہے، میں نے تھانے میں بات کر لی ہے۔ اب کیس کچھ اس طرح ہوگا کہ 6 ماہ قبل اس بوڑھے کا بیٹا جواد جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو چند مشتبہ افراد اس کے گھر میں گھس آئے، اس کی بیوی بچوں کو زدکوب کیا اور پولیس سے بچنے کے لیے ایک رات ان کے گھر پہ زور و زبردستی بنا لی۔ مزید چند محلے والوں کی گواہی اور ان ڈاکوؤں میں سے ایک آدمی کو خرید لیا، وہ ہماری مرضی کی گواہی دے دے گا۔ اور ایک آخری بات، میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں کیا، میں یہ جج صاحب کے لیے بھی نہیں کرتا۔ میں مجرم کو معصوم نہیں قرار دے سکتا۔ وہ آدمی واقعی شریف ہے اور اپنے دوستوں کے ان مشکوک کاموں میں جواد کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں تک وہ باہر آ جائے گا، امید ہے سدھر بھی جائے گا۔ میں نے 2 ہاتھ لگا دیے ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جب حالے نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے اسے مارا؟ تمہیں ترس نہیں آیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حالے کو واقعی غم لگا تھا۔ نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، اس کی منت سماجت کرتا کہ بھائی صاحب آئندہ آپ ایسے مشکوک لوگوں سے نہیں ملیں گے، بلکہ اپنے سر کی قسم اٹھوا لیتا کہ اگر تم نے آئندہ ایسا کچھ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اس کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا۔ تم یہیں رکو، یہیں، میں آتی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو عمر اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کی سکین کرتی نظر حالے کے ہاتھ میں دبے چیک پہ گئی۔ وہ تب تک اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ یہ میں نہیں لے سکتی۔ اسے چیک ہوا میں بلند کیا تھا۔ عمر نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ حالے، ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا،
आपसी इख्तलाफ को एक तरफ रखकर हम पार्टनर्स बनकर काम करेंगे। और ये कोई बख्शिश नहीं है, ये आपके ज़ेवरात की रकम है। आप अगर उनको कहीं और भी बेचती तो जाहिर है इतने ही पैसे मिलते। इसे रखें, काम आएंगे। वो नरमी से कह रहा था, मैं ये इससे नहीं ले रही क्योंकि ये रिश्वत की रकम है। मैं बगैर पैसों के रह सकती हूँ, लेकिन हराम की कमाई मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ये वापस ले लो। अब कि उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, वो बस मना कर रही थी, जबकि उमर पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। रिश्वत, हराम का पैसा, आखिर ये सब क्या कह रही हैं आप? वो काफ़ी देर बाद बोला था, रिश्वत का पैसा नहीं तो और क्या है ये? 20 लाख उमर, ये 20 लाख का चेक है, तुम्हारी 10 तनख्वाहों से ज़्यादा। आखिर इतना पैसा तुम कहाँ से लाए? जाहिर है ये तुम्हारा चाय पानी होगा। वो चाय पानी पे सो रही थी, बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। हाले, मैं आपकी सारी नफ़रत, बदतमीज़ी सब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी जॉब मेरा फ़र्ज़ है। मैं इस मामले में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जानना चाहती हैं कहाँ से आया ये पैसा? ये रकम मेरे शोरूम से आती है। सदर बाज़ार में 3 दुकानें हैं मेरी, वहाँ से आती है। अब आप पूछेंगी वो दुकानें कहाँ से आईं, तो मैं आपको बता दूँ, वो दुकानें मेरी माँ का शरई और कानूनी हिस्सा हैं। मैं 18 साल की उम्र से मुख्तलिफ़ नौकरियाँ कर रहा हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तनख्वाह से गुजारा करे। मुझे पुरताइश ज़िंदगी पसंद है, और उसके लिए एक आमदनी कभी भी काफ़ी नहीं होती। ये चेक सिर्फ 20 लाख का है। मैं आपको 1-1 करोड़ का चेक भी दे सकता हूँ। उमर हयात ने पैसा कमाया है और बहुत कमाया है, लेकिन मैंने कभी हराम नहीं खाया। आइंदा कभी भी मेरी कमाई को रिश्वत या हराम की कमाई कहने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। वो बोलकर तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया था। पीछे हाले बेतासुर चेहरे के साथ उसे जाते देखती रही।